بدرو عورت کجلی سرائے سے نکل کر عمران کی کوٹھی کے لان میں آ گئی۔ اس نے دیکھا باغیچے میں گلاب کے پھول کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں۔ باغیچے کے کونے میں پودے پر گلاب کے سفید پھول کھل رہے تھے اور وہاں پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ وہ گلاب کے پودے کے قریب آ گئی۔ اس نے پودے کی جڑوں کے پاس جا کر اپنی انگلی کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے سے وہاں ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا عمران کی والدہ کا بیڈ روم کہاں پر ہے۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ کوٹھی کے ٹی وی لاؤنج میں ایک کمزور سی روشنی والا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں دیوار پر لگی ہوئی ہالی ووڈ کی ایکٹریس کی تصویر صاف نظر آ رہی تھی۔ اس قسم کے ماحول والا گھر بدروحوں اور بلاؤں کے لیے بڑا کارساز ہوتا ہے۔ اگر ٹی وی لاؤنج میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کا پاک کوئی کتا دیوار پر لگا ہوتا تو بدرو کجلی کبھی ہمت بھی نہ کرتی اس کمرے میں داخل ہونے کی۔ جو گھر ایسے ہوں جہاں صبح و شام انگریزی گانے اور فلمیں چلتی ہوں، وہاں پر ایسے ہی کام ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے جنات آسانی سے اپنا بسیرا کر سکتے ہیں۔ وہ سیدھی عمران کی والدہ کے بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر یہ بدرو کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ غیبی حالت میں بیڈ روم کے اندر آ گئی اور بند دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ عمران کی ممی لحاف اوڑھے سو رہی تھیں، وہ گہری نیند میں تھیں۔ بدرو کجلی پلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کونے والے ٹیبل پر 0 کا بلب جل رہا تھا، جس کی مدھم سی روشنی پورے بیڈ روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ بدرو عورت عمران کی ممی کے قریب آئی اور اپنی سرخ آنکھوں سے اس کے ماتھے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک طلسمی منتر پڑھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ تک منتر پڑھتے پڑھتے بدرو کجلی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سیاہ دھوئیں کی لکیر نظر آنے لگی۔ پھر یہ لکیر سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی عمران کی ممی کی طرف آئی اور اس کے ماتھے کو چھو کر اس کے جسم کے اندر داخل ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے عمران کی والدہ کا جسم خود بخود اس دھوئیں کی لکیر کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جا رہا ہے۔ جب سارے کا سارا دھوئیں کی لکیر اس کے جسم میں جذب ہو گئی تو عمران کی ممی آہستہ سے کانپنا شروع کر دیا۔ دوسری بار ایک اور جھٹکا لگا اور عمران کی ممی کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر تک یہ کمرے کی سامنے والی دیوار کو دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی سرخی غائب ہو گئی اور اس کا رنگ نارمل ہو گیا۔ بدرو عورت عمران کی امی کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ اب پلنگ پر عمران کی ممی کے روپ میں بدرو عورت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کے اندر سے اٹھ کر عمران کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کوئی اسے عمران کے کمرے کی طرف جانے کو کہہ رہا تھا۔ عمران کی ممی کا اپنا شعور اس سے جدا ہو چکا تھا۔ اب وہ پوری طرح سے بدرو عورت کے قبضے میں تھی۔ بدرو عورت اس کے اندر بیٹھی جو کچھ کہہ رہی تھی وہ اس پر عمل کر رہی تھی۔ عمران کی ممی پلنگ سے اتری۔ اس نے سلیپنگ گاؤن پہنا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ وہ آہستہ سے چل رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو۔ ڈرائنگ روم سے زینہ اوپر چڑھ کر عمران کے کمرے کو جاتا تھا۔ عمران کی والدہ آہستہ آہستہ زینہ چڑھ کر عمران کے کمرے کی طرف آ گئی اور دروازے پر آئی۔ دروازہ بند تھا، مگر اس کے اندر چٹکنی نہیں لگی ہوئی تھی۔ بدرو عورت نے اس کو حکم دیا کہ دروازے کو ہاتھ سے کھول دو۔ جیسے اس نے دروازے کو ہاتھ سے کھولا، اس کی تھوڑی سی آواز پیدا ہوئی، مگر عمران اتنی گہری نیند میں سو رہا تھا کہ اس کو کوئی خبر نہیں ہوئی۔ عمران کی ممی نے پلنگ کے پاس آ کر عمران کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس وقت وہ عمران کی ممی نہیں تھی، بدرو عورت کجلی تھی، جو اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ اپنے شکار کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن بدرو عورت کجلی کو معلوم تھا کہ وہ خود کسی حالت میں عمران کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ اس سے درکنار ہو کر کھڑی تھی اور اس کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ چنانچہ بدرو عورت تھوڑی دیر کے لیے عمران کی ممی کے جسم سے الگ ہو گئی، مگر عمران کی ممی کے جسم اور اس کے دل دماغ پر ابھی بھی اس کا قبضہ تھا۔ بدرو عورت دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے عمران کی ممی کے ذہن میں سرگوشی کی، یہ انسان جو سو رہا ہے، اس کے بازو پر تعویذ بندھا ہوا ہے، اس کا تعویذ غائب کر دو۔ اتنی دیر میں بدرو عورت نے عمران سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر یہ سارا عمل کرنا شروع کر دیا اور ایک پھونک مار دی، جس کی وجہ سے عمران کی نیند بے ہوشی میں تبدیل ہو گئی۔ عمران کی ممی بدرو عورت نے اس کے کام کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہا اور عمران کی ممی کو یہ کہا کہ جلدی سے اس تعویذ کو میرے پاس لے کر آؤ، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر عمران کی آنکھیں کھل گئی تو وہ اپنی ممی کو دیکھ کر گھبرا جائے گا۔ اس لیے اس نے عمران کو اپنے منتر کے ساتھ بے ہوش کر دیا۔ عمران کی ممی یعنی بدرو عورت نے عمران کی ممی کے ذریعے عمران کے بازو پر سے تعویذ اتروا لیا۔ تعویذ عمران کی ممی کے ہاتھ میں لٹک رہا تھا اور عمران پلنگ کے پاس کھڑی اپنے بیٹے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ حقیقت میں عمران کو اس بات کی کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی عمران کی ممی کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ بدرو عورت کجلی اپنے طلسم کے ذریعے کروا رہی تھی۔ بدرو عورت دھوئیں کی لکیر کی شکل میں وہاں سے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔
کھڑکی بند تھی۔ اس نے عمران کی ممی کے ذہن میں سرگوشی کی، تعویذ کو لے کر کھڑکی سے باہر آ جاؤ۔ عمران کی ممی کھڑکی کی طرف چل پڑی۔ تعویذ اس کے سیدھے ہاتھ میں تھا اور اس کے ہاتھ میں لٹک رہا تھا اور وہ بند کھڑکی میں سے گزر گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے بدرو عورت دھوئیں کی لکیر بن کر اس کے ساتھ ساتھ باہر نکل آئی۔ باغیچے میں سردی کی سرد لہر کا سناٹا تھا، دھند پھیلی ہوئی تھی۔ عمران کی ممی دوسری منزل سے آہستہ آہستہ فضا میں معلق ہو کر نیچے آ گئی۔ اس کے پاؤں زمین پر لگے تو بدرو عورت نے سرگوشی سے اس کو حکم دیا، میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ دھوئیں کی سیاہ لکیر آگے آگے چلنے لگی۔ عمران کی ممی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، تعویذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ بدرو عورت کی دھوئیں کی لکیر عمران کی ممی کو لے کر باغیچے کے اسی کونے میں آ گئی جہاں اس نے گلاب کے پودے کی جڑ میں ایک گڑھا کیا تھا۔ خود وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت عمران کی ممی کا ذہن مکمل طور پر بدرو کے کنٹرول میں تھا۔ عمران کی ممی گلاب کے پودے کے پاس جو گڑھا سا بنا ہوا تھا وہاں بیٹھ گئی۔ اس تعویذ کو ہاتھوں میں لے کر بڑی عقیدت سے چوما، ماتھے سے لگایا اور پھر بڑے احتیاط کے ساتھ گڑھے کے اندر رکھ کے اس پر گلاب کے 3-4 سفید پھول توڑ کر ڈالے اور آہستہ آہستہ اس پر مٹی ڈال کر زمین برابر کر دی۔ بدرو عورت کجلی سیاہ دھوئیں کی لکیر کی شکل میں یہ سب برابر دیکھ رہی تھی۔ جیسے عمران کی ممی نے گلاب کے پودے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑی ہوئی تو بدرو عورت کی سیاہ لکیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی اور پھر اس کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد عمران کی ممی جیسے خواب میں قدم اٹھاتے ہوئے اپنی کوٹھی کے بند دروازے کی طرف چلنے لگی۔ دروازہ بند تھا مگر وہ بند دروازے کے اندر سے داخل ہو گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں زیرو کے بلب کی مدھم روشنی تھی اور وہ ٹی وی لاؤنج سے گزرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ سلیپنگ گاؤن کو اتار کر ایک سائیڈ پہ رکھا اور بستر میں گھس کر لحاف لیا اور آنکھیں بند کر کے گہری نیند میں سو گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد بدرو عورت دھوئیں کی لکیر بن کر عمران کی ممی کے جسم سے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ ممی کے بیڈ روم سے غائب ہونے کے بعد بدرو عورت عمران کے کمرے میں آ کر نمودار ہوئی۔ اس کے سامنے میدان صاف تھا۔ عمران اس کے آگے بستر پر اس طرح بے سود پڑا تھا جیسے دشمن ہتھیار پھینک کر سر جھکا کر پڑا ہو۔ عمران اب اس کے رحم و کرم پر تھا۔ بدرو عورت نے اپنا ہاتھ بڑھا کر غضبناک عالم میں عمران کے سر کے بالوں کو پکڑا اور ایک جھٹکا دیا اور عمران غائب ہو گیا۔ غائب ہو کر عمران ایک مکڑے کی شکل میں بدرو عورت کی مٹھی میں بند ہو گیا۔ بدرو کجلی اسے لے کر غائب ہو گئی۔ عمران کو لے کر وہ سیدھی اپنی آسیبی سرائے میں آ گئی۔ عمران کو شیشے کی ایک بوتل میں بند کرنے کے بعد اس نے چبوترے کے اوپر رکھ دیا۔ دونوں بازو کھول کر ایک خاص منتر پڑھ کر اپنی سہیلی جادوگرنی کو آواز دی، میری دوست جادوگرنی بدرو، میری سہیلی میرے پاس آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ دوسری تیسری آواز کے بعد اس کی سہیلی جادوگرنی بدرو اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بدرو کجلی نے سہیلی جادوگرنی کو شیشے کی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، میں اپنے دشمن کو اس بوتل میں بند کر کے لے آئی ہوں، یہ میرے قبضے میں ہے۔ مجھے مشورہ دو کہ اب میں سب سے پہلے کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے اس وقت 2 دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس جادوگرنی کی لاش جو عمران کی مدد کرنے گئی تھی اور دوسری راکشسی چڑیل جس کی طاقت مجھ سے 1000 گنا بڑھ چکی ہے، جو اگر چاہے تو مجھے بھی زمین میں دفن کر سکتی ہے۔ سہیلی جادوگرنی نے کہا، سب سے پہلے تم جادوگرنی کی لاش کو ٹکانے لگا کر آؤ جو کسی بھی لمحے کسی بھی حالت میں عمران کی مدد کو پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد تمہیں عمران کی مدد سے راکشسی چڑیل سے اپنا طلسمی پتلا حاصل کرنا ہوگا جو بڑا نازک اور خطرناک اور مشکل کام ہے۔ راکشسی چڑیل اب کوئی معمولی چڑیل نہیں رہی، تمہاری طاقت ملا کر اس کے پاس اب اتنی طاقت آ چکی ہے کہ تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ہوگا۔ بدرو عورت کہنے لگی، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا تھا، تم مجھ سے زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار ہو، تم راکشسی چڑیل کی طاقت کو جانتی ہو۔ مجھے بتاؤ میں کس طریقے سے وار کروں۔ میں اس جنگ میں شکست نہیں کھانا چاہتی، میری شکست میری موت ہوگی۔ میں ہر حالت میں اپنا طلسمی پتلا واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ بدرو عورت نے کہا، سب سے پہلے تمہیں یہ سب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، سب سے پہلے تمہیں اپنی دشمن عمران کی دوست جادوگرنی کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اس کے بعد تمہیں بتاؤں گی کہ اپنا پتلا حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا، کیونکہ جادوگرنی کی لاش تمہاری دشمنی کی وجہ سے عمران کی دوست بن چکی ہے اور کھوپڑی کی شکل میں آ کر ہر مصیبت میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کو پہلے ضروری ختم کرنا ہوگا۔ بدرو کجلی نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، میں جادوگرنی کی لاش کے پرزے اڑا دوں گی۔ سہیلی جادوگرنی نے کہا، پہلے تم یہ کام کر لو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ راکشسی چڑیل سے اپنا پتلا کیسے حاصل کر کے اس کو ٹکانے لگانا ہے۔ یہ کہہ کر جادوگرنی غائب ہو گئی۔ بدرو کجلی بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ جادوگرنی کی لاش کا ڈھانچہ ویران کھنڈر کے تہہ خانے میں ہی ہوگا۔ وہ لاش تھی
یہ وہی لاش تھی جس کی پسلیوں میں جادوگر کنڈلا نے اس بدرو کجلی کا پتلا چھپا کر رکھا تھا اور جس نے عمران سے وہاں سے چرا کر لے گیا تھا، جس کو بڑی مشکل سے بدرو کجلی نے دوبارہ حاصل کیا تھا اور ایک بار پھر اس راکشسی چڑیل نے چھین لیا۔ دوسری طرف جادوگرنی کی لاش بھی بدرو کجلی کے خطرناک ارادوں سے باخبر نہ تھی۔ وہ بھی کوئی معمولی جادوگرنی نہیں تھی۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ بدرو کجلی اس کو ختم کرنے کے لیے تہہ خانے کی جانب آ رہی ہے، اس نے فوراً ایک خفیہ منتر کے ذریعے اپنے ڈھانچے کو غائب کر لیا۔ بدرو کجلی ویران کھنڈر کے تہہ خانے میں نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا چبوترے پر سرخ چادر اسی طرح پڑی تھی جیسے اس کے اندر جادوگرنی کی لاش کا ڈھانچہ موجود ہے۔ اس نے چیخ کر کہا، میری دشمن جادوگرنی، اگرچہ میری طاقت تمہاری لاش کی وجہ سے مجھ سے چھین لی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تمہیں جلا کر راکھ کر دوں۔ اور بدرو عورت کجلی نے ہاتھ بڑھا کر سرخ چادر کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ چادر کے نیچے جادوگرنی کی لاش کا ڈھانچہ موجود نہیں تھا۔ اس وقت بدرو کجلی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں آیا ہوا دشمن اسے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا تھا۔ وہ حلق سے دہشت ناک آوازیں نکالتے ہوئے تہہ خانے میں بگولے کی طرح گردش کرنے لگی، ساتھ ساتھ ڈراؤنی آوازوں میں کہتی جا رہی تھی، تم میرے غضب کی آگ سے بچ کر کہیں نہیں جاؤ گی، تم جہاں جاؤ گی میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی اور جلا کر راکھ کر دوں گی۔ وہ بار بار غصیلی آواز میں منتر پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی، مگر اس کے منتر جادوگرنی کی لاش کو واپس لانے میں ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ جب بدرو عورت کو یقین ہو گیا کہ جادوگرنی کی لاش اس کی پہنچ سے دور جا چکی ہے تو وہ غائب ہو کر اپنے سرائے رنجیت سنگھ کے سرائے کے اسیبی تہہ خانے میں واپس آ گئی۔ یہاں ایک ٹانک میں رکھی ہوئی بوتل اس کے سامنے پڑی تھی جس کے اندر عمران مکڑے کی شکل میں بند تھا۔ بدرو کجلی نے اسی لمحے منتر پڑھ کر اپنی سہیلی جادوگرنی کو بلایا اور اسے بتایا کہ جادوگرنی کی لاش غائب ہو چکی ہے۔ سہیلی جادوگرنی نے کہا، تم جادوگرنی کی لاش کو کچھ دیر کے لیے بھول جاؤ اور راکشنی چڑیل سے اپنا پتلا حاصل کرنے کی مہم پر نکلو۔ جب تمہاری پوری طاقت تمہارے پاس آ جائے گی تو جادوگرنی کی لاش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ بدرو عورت کجلی نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے سب سے پہلے راکشنی کو ٹھکانے لگا کر اپنی طاقت کو واپس حاصل کرنا ہوگا۔ سہیلی جادوگرنی اپنا مشورہ دے کر غائب ہو گئی۔ اب اس تہہ خانے میں بدرو کجلی تھی اور اس کے سامنے تاک میں عمران کی مکڑے کی شکل میں بوتل میں بند تھا۔ بدرو کجلی نے بوتل کو اٹھایا اور غائب ہو گئی۔ دوسرے لمحے وہ سری لنکا کے شمال مشرقی جنگل میں ظاہر ہوئی۔ وہ ان جنگلوں سے ناواقف نہیں تھی۔ چڑیل کے روپ میں اس نے ان جنگلوں میں راکشنی چڑیل سے پہلے بہت وقت گزارا ہوا تھا اور کئی بھولے بھٹکے مسافروں کو ہڑپ کیا ہوا تھا۔ ابھی اس نے چڑیلوں والے جنگل کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس طرف جانے کا خطرہ مول بھی نہیں لے سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس پوری طلسمی طاقت موجود نہیں تھی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ راکشسی چڑیل کو جنگل میں اس کی موجودگی کا پتہ لگ جائے گا۔ بدرو کجلی نے ایک طلسم پڑھ کر اپنے جسم پر اور عمران کی بوتل پر پھونک دیا۔ اس طلسم کے اثر سے بدرو کجلی کے جسم سے اور عمران کی بوتل سے خاص جو شعاعیں نکلنی تھیں وہ بند ہو گئیں۔ یہی شعاعیں تھیں جو راکشنی چڑیل کو اس کی موجودگی کی خبر دے سکتی تھیں۔ ایسا صرف بدرو کجلی ہی کر سکتی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو راکشنی چڑیل ایک سیکنڈ میں اس کی موجودگی کو بھانپ لیتی اور وہاں پر آ کر بدرو کجلی کو اسی وقت ہلاک کر دیتی، کیونکہ اس وقت راکشنی چڑیل کی طاقت کا مقابلہ دنیا اور لوک پرلوک میں کوئی جادوگرنی چڑیل نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن راکشنی چڑیل کو بالکل علم نہیں ہو سکا کہ بدرو کجلی اپنا پتلا واپس لینے کے لیے وہاں پہنچ چکی ہے۔ اس کے باوجود بدرو کجلی عورت بے حد پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سارا علاقہ راکشنی چڑیل کے کنٹرول میں ہے، یہاں اس کی حکمرانی ہے۔ یہاں گھس کر راکشنی چڑیل سے اپنا پتلا واپس لینا اور اسے ہلاک کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ بدرو کجلی کا بھی زندگی اور موت کا سوال تھا، چنانچہ اس نے اپنی جان کی بازی لگانی تھی۔ اس کھیل میں سب سے اہم مورا بدرو کجلی کے پاس تھا، وہ عمران تھا، کیونکہ اس وقت دنیا میں عمران ہی ایک ایسا انسان تھا جو اپنے بازو پر چاند گرہن کے خاص نشان ہونے کی وجہ سے راکشنی چڑیل پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اس راکشنی چڑیل کے خطرناک سے خطرناک طلسم کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن سب سے پہلے بدرو کجلی کو یہ معلوم کرنا تھا کہ راکشنی چڑیل نے اس کا پتلا کہاں پر چھپایا ہوا ہے۔ یہ کام بدرو کجلی کی طاقت سے باہر تھا۔ اپنی طلسمی طاقت آدھی رہ جانے کی وجہ سے بدرو کجلی پتلے میں سے نکلنے والی طلسمی شعاؤں کو محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ ان شعاؤں کو صرف عمران ہی محسوس کر سکتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی زمانے میں ریڈار کا کام کرتا تھا۔ بدرو کجلی کا ریڈار اپنی کم طاقت کی وجہ سے پتلے کی شعاؤں کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔
اپنے دائرہ نما چاند گرہن کے نشانوں کی وجہ سے عمران ریڈار کی شعاؤں کو پکڑ سکتا تھا۔ بدرو عورت کجلی جنگل میں سے ایک دور دراز ویران علاقے میں آ گئی۔ یہ جنگل راکشنی چڑیل کے ٹھکانے سے بہت دور واقع تھا۔ یہاں جس زمانے میں آج سے ہزاروں برس پہلے لنکا کے راجا راون کی حکومت تھی، جو راون نے ایک جگہ زمین کے نیچے ایک خفیہ باولی بنائی ہوئی تھی۔ یہ باولی ایک چھوٹے سے تالاب کی شکل کی تھی۔ وہاں زمین کی گہرائی میں پانی نکل آیا تھا۔ اس پانی کو راجا راون نے ایک چھوٹے سے تالاب یعنی باولی کی شکل دے دی تھی۔ اس باولی کے کنارے پر 4 کوٹریاں بھی بنوائی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک کوٹری میں اس نے اپنا بت رکھا ہوا تھا۔ اس بت پر ہر مہینے کی ایک خاص تاریخ کو ایک کنواری لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی۔ اس وقت راجا راون خود وہاں موجود ہوتا تو اس کی موجودگی میں بیچاری کنواری لڑکیوں کو اس کے بت کے سامنے لٹکا کر ذبح کرتا تھا اور ان کا خون ان پر چھڑک دیتا تھا۔ راون کی موت کے ساتھ ہی قربانی کا یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد یہ باولی ویران ہو گئی۔ راون کا بت لوگوں نے توڑ دیا۔ اس باولی کو جانے والا زمین دوست خفیہ راستہ بھی آہستہ آہستہ جنگلی جھاڑیوں اور درختوں سے ڈھانپ دیا گیا، مگر بدرو کجلی جانتی تھی کہ یہ خفیہ راستہ کس جگہ پر ہے۔ عمران کی بوتل لے کر جنگل میں اس مقام پر پہنچ گئی جہاں کسی زمانے میں راون کی خونی باولی ہوا کرتی تھی۔ بدرو عورت کجلی کو وہاں پہنچتے ہی کنواری لڑکیوں کے خون کی بو محسوس ہوئی۔ کنواری بے گناہ لڑکیوں کے خون کی بو ہزاروں برس گزر جانے کے بعد آج بھی وہاں موجود تھی، مگر اسے صرف بدرو کجلی ہی محسوس کر سکتی تھی۔ خون کی بو کے ساتھ ساتھ چلتی بدرو کجلی ایک جگہ پر رک گئی جہاں خون کی بہت تیز بو تھی۔ بدرو کجلی اپنی سرخ آنکھوں سے جھاڑیوں کو گھورنے لگی۔ وہاں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا۔ یہ جھاڑیاں ٹیلے کی دیوار کے ساتھ بہت بڑے جھاڑ کی شکل میں اگی ہوئی تھیں۔ بدرو کجلی آگے بڑھ کر جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹانے لگی۔ تھوڑی ہی کوشش کے بعد جھاڑیوں کے پیچھے ٹیلے کی دیوار میں ایک شگاف دکھائی دیا۔ بدرو عورت کجلی غائب ہو کر شگاف کے اندر داخل ہو گئی۔ شگاف کے اندر اس قدر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ایسا اندھیرا بدرو کجلی نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اندھیرے میں اسے دھندلا دھندلا سا کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک زینہ نیچے جاتا ہے۔ وہ زینہ اترنے لگی۔ کافی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ زمین کی گہرائیوں میں پہنچ گئی۔ یہاں اسے پانی کی دھندلی سی چمک نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا تالاب ہے جو گہرے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہی خونی باولی تھی۔ اس باولی کے کنارے کے سامنے کی جانب ساتھ ساتھ 4 کوٹریاں تھیں جن کے دروازے نہیں تھے۔ اصل میں بدرو عورت کجلی اپنا طلسمی پتلے کو واپسی کی خطرناک مہم کے لیے اسی جگہ خفیہ جگہ کی ضرورت تھی جہاں بیٹھ کر وہ اپنی مہم کی منصوبہ بندی کر سکے اور راکشنی چڑیل پر عمران کے ذریعے وار کر سکے۔ اس جنگل میں راون کی خونی باولی سے بڑھ کر کوئی محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ بدرو کجلی نے 4 کوٹریوں کا جائزہ لیا۔ ان کوٹریوں میں مکڑیوں کے جالے ہی جالے لٹکے ہوئے تھے۔ اسے ایک کوٹری میں سانپ اور بچھو بھی رینگتے ہوئے دکھائی دیے، مگر سانپ اور بچھو بدرو کجلی سے ڈر کر بھاگ گئے۔ ایک کوٹری میں راون کے بت کے ٹوٹے ہوئے کچھ ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ لنکا کے راجا کے 10 سر ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہندو لوگ آج بھی انڈیا میں راون کا جو پتلا جلاتے ہیں اس کے 10 سر بناتے ہیں اور اس کی رسم کو دسہرا کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں 10 سہرا الفاظ ہے جو بگڑ کر دسہرا بن گیا ہے۔ بدرو کجلی نے دیکھا کہ کوٹری کے کونے میں راون کا صرف ایک ہی ٹوٹا ہوا سر پڑا تھا، باقی کے سر اور دھڑ غائب ہو چکے تھے۔ اس کوٹری میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ کوٹری میں خون کی تیز بدبو ابھی تک موجود تھی۔ ایک چھوٹا سا استھان تھا یعنی چبوترا، یہ بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ دیواروں پر طاق بنے ہوئے تھے۔ بدرو کجلی نے اسی کوٹری میں رہنے کا فیصلہ لیا۔ سب سے پہلے وہ بوتل جس میں عمران مکڑی کی شکل میں بند تھا طاق پر رکھ دیا۔ اس کے بعد کوٹری سے نکلی اور باولی کے ارد گرد کوٹری کے باہر طلسمی منتر پڑھ کر اس نے حصار کھینچ دیا۔ یہ بڑا ہلاکت خیز طلسم تھا۔ سوائے راکشنی چڑیل کے کوئی چڑیل بدرو اس طلسم کے حصار سے میں آتے ہی جل کر راکھ ہو سکتی تھی۔ کوئی انسان تو سوائے عمران کے اس طلسم سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ زینہ چڑھ کر خونی باولی سے باہر آ گئی۔ یہاں بھی اس نے باولی میں اترنے والے زینے کی شگاف پر طلسمی منتر پڑھ کر پھونک دیا اور شگاف کو جھاڑیوں سے ڈھانپ کر واپس راون کی کوٹری میں آ گئی۔ راون کی کوٹری میں آنے کے بعد بدرو کجلی چبوترے کے شکستہ پتھروں پر بیٹھ گئی اور بلند آواز میں طلسمی منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ اونچی آواز میں منتر پڑھتی رہی، پھر اپنے ہونٹ بند کر کے دل میں منتر دہرانے لگی۔ جب اس کے منتروں کا چلا پورا ہوا تو دونوں بازو کھول کر بولی، وکرمی میں تیرا چلا پورا کر دیا ہے، اب تجھ پر لازم ہے میرے سامنے ظاہر ہو اور میں جو سوال کروں اس کو پورا کر۔ کوٹری میں بادلوں کی خوفناک
گرج کے ساتھ بجلی چمکی اور کھلے بالوں والی عورت کا ہیولا دیوار سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ وکرمی چڑیل تھی، یہ بدرو کجلی جس کا بدرو کجلی نے چلا کیا تھا۔ وکرمی چڑیل نے پوچھا، بول تیرا کیا سوال ہے؟ بدرو کجلی نے کہا، مجھے اپنے طلسمی پتلے کی تلاش ہے جس میں میری زندگی اور میری طاقت چھپی ہوئی ہے، مجھے بتا میرا پتلا کس جگہ پر ہے؟ وکرمی چڑیل بولی، میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں سے جنوب کی جانب 12 کوس کے فاصلے پر جنگل میں ایک پرانے ایک مندر کا کھنڈر ہے۔ یہ کھنڈر کبھی کسی دور میں مندر ہوا کرتا تھا۔ اس مندر کے نیچے ایک اندھیری کوٹری ہے، تمہارا پتلا اس کوٹری کے کونے میں زمین کے نیچے دبا ہوا ہے۔ بدرو کجلی نے پوچھا، اس ویران مندر کی نشانی کیا ہے؟ وکرمی چڑیل نے کہا، اس ویران مندر کی آدھی ٹوٹی ہوئی برجی ابھی بھی باقی ہے، یہی اس کی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وکرمی چڑیل غائب ہوگی۔ بدرو کجلی کو اپنے پتے کا سراغ مل گیا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ راکشسی چڑیل نے ویران مندر کی زمین دوست کوٹری میں پتلا دبانے کے بعد مندر کے ارد گرد ایسا طلسم پھونکا ہوگا جس کے ارد گرد بدرو کبھی گزر بھی نہیں سکتی تھی، اور اگر کوئی بدرو غلطی سے وہاں پر جائے تو جل کر بھسم ہو جائے گی۔ اس مندر کے کھنڈر کے اندر کوئی بدرو، کوئی چڑیل، کوئی انسان طلسمی حصار میں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ صرف عمران ہی ایسا انسان تھا جو اس طلسمی حصار میں سے محفوظ رہ کر گزر سکتا تھا۔ وہ عمران کو اسی لیے ساتھ لائی تھی۔ وہ فوراً اٹھی، طاق سے وہ بوتل اٹھائی جس میں عمران مکڑی کی شکل میں بند تھا۔ اس نے بوتل کا منہ کھول کر بوتل اپنے سامنے رکھ لی، ایک بار پھر منتر پڑھ کر اس بوتل کے اوپر پھونکنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد بوتل کے اندر مکڑی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ پر دھواں بھر گیا۔ پھر یہ دھواں بوتل سے آہستہ آہستہ باہر نکل آیا، ایک چھوٹا سا گولا بن کر بدرو کجلی کے سامنے چبوترے پر ٹھہر گیا۔ بدرو کجلی نے بلند آواز میں ایک دوسرا منتر پڑھ کر دھوئیں پر پھونک ماری اور بولی، تم میرے قبضے میں ہو، تم میرے غلام ہو، میں تمہیں جو کہوں گی تم وہی کرو گے اور وہی بن جاؤ گے، میں تمہیں جیسا کہوں گی تم ویسا کرو گے، میں تمہیں حکم دیتی ہوں اب اپنی انسانی شکل میں ظاہر ہو جاؤ۔ بدرو کجلی کے کالے جادو کے اثر سے عمران پھر سے انسانی شکل میں آ گیا۔ وہ انسانی شکل میں ضرور تھا، مگر اس کے ذہن اور اس کے شعور پر بدرو عورت کجلی کا قبضہ تھا۔ اسے اپنا ذہن اور اپنا جسم ہلکا اور اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ بدرو کجلی نے کہا، تم میرا ہر حکم ماننے کے لیے پابند ہو، تم میرے ساتھ چلو گے۔ بدرو کجلی نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر حلق سے ایک بھیانک آواز نکالی اور دونوں غائب ہو گئے۔ وہ عمران کو لے کر راون کے خونی باولی والے جنگل سے اس جگہ پر آ گئی جہاں ایک خفیہ راستہ ویران مندر کے تہہ خانے کے اندر جاتا تھا۔ بدرو عورت کجلی اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس کے آگے راکشسی چڑیل نے کالے جادو کا حصار شروع کر دیا تھا۔ اس طلسمی حصار میں صرف عمران ہی گزر سکتا تھا، اس لیے عمران کے ماتھے کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں لے کر ایک منتر پڑھ کر بولی، جو کچھ میں نے تمہارے ذہن میں ڈال دیا ہے تم وہی کرو گے، جاؤ میرا کام کر کے اسی جگہ واپس آ کر مجھ سے ملو۔ عمران ایک مشینی آدمی کی طرح مڑا اور جھاڑیوں میں گھس گیا۔ جھاڑیوں کے اندر سے گزر کر وہ نیچے ویران مندر میں آ گیا۔ اس نے رک کر چاروں طرف گھورا۔ سامنے کی جانب بنی ہوئی ایک کوٹری میں سے ایک خاص قسم کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ بدرو عورت کجلی نے اسی بو کو عمران کے ذہن میں ڈالا تھا۔ وہ کوٹری کی طرف بڑھ گیا، کوٹری کے قریب آیا تو ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، ایک بار پھر آگے بڑھا، پھر اسے جھٹکا لگا، لیکن وہ کوٹری میں داخل ہو گیا۔ کوٹری میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ کوٹری میں آیا، جادوگرنی کی لاش کی کھوپڑی اس کے سامنے ظاہر ہوگی اور وہ عمران سے کہنے لگی، عمران رک جاؤ، آگے مت آنا۔ عمران اسے دیکھ کر ٹھٹک کے رہ گیا۔ عمران ہوش میں آؤ، تم اپنی موت کا سامان کر رہے ہو۔ عمران کو جادوگرنی کی آواز ضرور سنائی دے رہی تھی مگر وہ اسے پہچان نہیں سکتا تھا، نہ ہی فضا میں مہلک کھوپڑی کو دیکھ کر اس کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ وہی جادوگرنی کی کھوپڑی ہے جو اس کی مدد کرتی ہے۔ جادوگرنی کی آواز ایک بار پھر گونجی، عمران، بدرو کجلی کو اس کے پتلے کو مت لے کر جاؤ، اس کو واپس سے یہ پتلا مت دو، تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، میں تمہیں خبردار کرنے آئی ہوں۔ عمران بدرو کجلی کے قبضے میں تھا۔ اس نے کہا، تو کون ہے جو مجھے کجلی دیوی کے حکم کو نہ ماننے کے لیے کہہ رہی ہے؟ جادوگرنی کی کھوپڑی نے کہا، میں تمہاری ہمدرد ہوں، مجھے پہچان لو، میری بات مان لو، یہاں سے میرے ساتھ بھاگ چلو۔ عمران کے حلق سے ایک عجیب سی جنگلی درندے کی آواز نکلنے لگی، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں پاش کر دوں گا۔ جادوگرنی کی کھوپڑی کو معلوم ہو گیا تھا کہ عمران پر بدرو کجلی کا اثر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا فرض ادا کیا اور فوراً غائب ہو گئی۔ عمران کوٹری کے کونے میں آ کر دیکھنے لگا، نیچے بیٹھا، اسے زمین کے اندر سے تیز شعائیں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے زمین کی مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔
اس نے طلسمی پتلا نکال لیا، پتلے کے دونوں ہاتھوں میں تھام کر جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس زمین سے اور کھنڈر سے نکل کر باہر آ گیا۔ بدرو کشری نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا، دونوں ہاتھوں میں اپنے طلسمی پتلے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سرخ چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کر کے جیسے ہی عمران اس کے قریب آیا، کشری نے چھپٹ کر اپنا پتلا چھین لیا اور اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے عمران کے بازو سے پکڑ کر فوراً غائب ہو گئی۔ غائب ہونے کے بعد وہ عمران کو اپنے ساتھ لیے راون کی خونی باولی کوٹری میں آ گئی۔ اس نے عمران کو حکم دیا کہ وہ سامنے چبوترے پر کھڑا ہو جائے۔ عمران تو اس کا غلام بن چکا تھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ بدرو کشری نے اسے حکم دیا، میرے کالے جادو کی طاقت سے دھواں بن کر واپس بوتل میں چلے جاؤ۔ عمران کا جسم اسی وقت دھوئیں کا گولا بن کر پھر دھوئیں کی حالت میں ایک دھوئیں کی لکیر بن کر بوتل میں داخل ہو گیا۔ بدرو کشری نے اسی وقت بوتل کا منہ زور سے بند کر دیا اور بوتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر بولی، میں اسی شکل میں بدل جاؤ جس میں تم پہلے اس بوتل میں بند تھے۔ اس حکم کو سنتے ہی بوتل میں پھر سے دھواں سمٹ گیا اور مکڑی کی شکل اختیار کر گیا۔ بدرو عورت کشری نے ایک کہکا لگایا اور بولی، اب میں وہ غلطی نہیں کروں گی جو میں نے پہلے کی تھی۔ میں تمہیں زمین کے اندر زندہ گاڑنے کے بجائے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور تم سے 2 کام لوں گی جو صرف تم ہی کر سکتے ہو، دوسرا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی دشمن راکشنی چڑیل کو ٹھکانے لگانا ہے۔ بدرو کشری نے عمران کی مکڑی والی بوتل کو طاق میں رکھ دیا اور اپنے طلسمی پتلے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے چہرے کے سامنے کر کے بولی، تم 2 بار مجھ سے غداری کر چکے ہو، مگر اب میں تمہیں غداری کرنے کا موقع نہیں دوں گی۔ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ تم مجھ سے غداری کر کے میرے کسی دشمن کے پاس جا سکو۔ اس کے ساتھ ہی بدرو کجلی نے ایسی آواز نکالی جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑتا ہے۔ اس کے کھلے منہ میں سے خون کی ایک دھار نکل کر اس کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے پتلے پر پڑی اور پتلے میں جان پڑ گئی۔ وہ کسی جانور کی طرح بدرو کجلی کے ہاتھوں کی گرفت سے تڑپنے لگا اور پھڑپھڑانے لگا۔ بدرو کجلی نے فتح مندی سے ایک کہکا لگا کر کہا، نہیں، اب تم میری گرفت سے کبھی آزاد نہیں ہو سکو گے۔ اب میں تمہیں کبھی غداری کا موقع نہیں دوں گی۔ تمہارا پھڑکنا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر اس نے طلسمی پتلے کو جو زندہ ہو چکا تھا کھانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے پتلے کی گردن کو اپنے نوکیلے دانتوں میں دبوچ کر بھنبوڑا۔ پتلے کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل پڑی۔ بدرو عورت کجلی نے فوراً پتلے کا سر منہ میں لے کر ہڑپ کر لیا۔ پتلے کی آواز خاموش ہو گئی۔ بدرو کجلی دیکھتے ہی دیکھتے سارے پتلے کو کھا گئی۔ اس پتلے کو کھانے کے بعد اس نے نعرہ لگایا اور دونوں بازو کھول کر بولی، کنڈلا کنڈلا تم بھی سن لو، لوگ پر لوگ کی چڑیلوں ڈائنو تم بھی سن لو، لوگ پر لوگ کی سب ڈائنو تم بھی سن لو، تمام دنیا کی بدروحوں تم بھی سن لو، جادوگرنیوں تم سب سن لو، میری طاقت واپس آ چکی ہے۔ اب کوئی بھی میرا پتلا مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ میری طاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے جسم کے اندر آ گئی ہے۔ اپنی پوری طاقت مل جانے کے بعد بدرو کجلی کی طلسمی طاقتیں جو اس سے جدا ہو گئی تھیں پھر اسے واپس مل گئیں۔ ان کو پا لینے کے بعد اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پہلے سے زیادہ پھوٹنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے چیخ ماری، راکشنی چڑیل مجھے اپنا آپ دکھاؤ، تم کہاں پر ہو، تم اس وقت کہاں پر ہو۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی بدرو کجلی نے دیکھا چڑیلوں کے جنگل میں ایک کھنڈر کے محل میں راکشنی چڑیل اس تخت پر گہری نیند میں سو رہی ہے۔ اس تخت کی دونوں جانب سیاہ فام محافظ چڑیلیں تلواریں لیے اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ بدرو کجلی نے آنکھیں کھول دیں اور فلک شگاف چیخ کے ساتھ، راکشنی تیرا آخری وقت آن پہنچا ہے، اب تجھے کوئی موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر بدرو عورت کجلی غائب ہو گئی۔ جیسے ہی بدرو عورت کجلی غائب ہوئی کھنڈر کے محل میں گہری نیند میں سوئی ہوئی راکشنی چڑیل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، میرے تخت کو کس نے ہلایا ہے؟ محافظ چڑیلوں نے کہا کہ یہ بھلا مہارانی چڑیل، یہ بھول بھلا کون کر سکتا ہے؟ لیکن راکشنی چڑیل سمجھ گئی تھی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کہیں کوئی انہونی ہوئی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھا تو اسے فوراً معلوم ہو گیا کہ طلسمی طاقت اس سے چھین لی گئی ہے اور اس کے اندر سے کجلی بدرو کی طلسمی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ راکشنی چڑیل کا سیاہ رنگ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ عین اسی وقت بجلی کی کڑک کے ساتھ دھماکے کے ساتھ بدرو کجلی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار تھی۔ اسے دیکھ کر چاروں محافظ چڑیلیں ڈر کر بھاگ گئیں۔ بدرو کجلی نے راکشنی چڑیل سے مخاطب ہو کر کہا، راکشنی تیری زندگی کے آخری چند سانس باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد
जिस तख्त पर तू बैठी है वहाँ तेरी लाश तड़प रही होगी। अगरचा राक्षसी चुड़ैल को इल्म हो चुका था कि इसके पास अब ताकत नहीं रही, लेकिन बदरू कजली ने इसे अपना पुतला वापस ले लिया है। इसके बावजूद ये भी एक चुड़ैल थी और चुड़ैलों के जंगल की सबसे बड़ी और ताकतवर चुड़ैल थी। वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। इसने एक ज़ोरदार चीख मारी और इसके हाथ में भी एक तलवार आ गई। वो तख्त से उछलकर उतरी और बदरू के सामने आकर बोली, कजली बदरू, आज तेरा और मेरा मुकाबला है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास जादूगरों की और जादूगरों के सरदार कुंडला की जादूगर की ताकत है, मगर मेरे पास भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिसको आज तक मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। बदरू कजली ने कहा, राक्षनी तू चाहे जो भी कर ले, मगर तेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है। इसके साथ ही बदरू कजली ने लपक कर तलवार का भरपूर वार राक्षनी के गर्दन पर किया। राक्षनी चुड़ैल एक सेकंड में गायब होगी, मगर वो बदरू कजली को साफ दिखाई दे रही थी। अब इस पर तलवार का असर नहीं हो सकता था। बदरू कजली ये सब कुछ देख कर हैरान नहीं हुई। वो जानती थी किसी चुड़ैल का गायब हो जाना कोई अनोखी बात नहीं है। बदरू कजली ने मंत्र पढ़कर फूंका। राक्षसी चुड़ैल ने इसके जवाब में मंत्र फूंका। दोनों के मंत्र आग के छोटे बगोलों की तरह शक्लों में एक दूसरे के साथ टकराए और चिंगारियां बनकर गायब हो गए। इसके साथ ही राक्षसी चुड़ैल ने एक देवकामत अजदहा का रूप ले लिया और कजली के सामने आ गई। अजदहा का मुंह एक तारीख गार की मानित खुला था, जिसमें से सुर्ख जुबान सांप की तरह बाहर निकल रही थी। अजदहा ने जैसे ही सांस लिया और अंदर की तरफ खींचा, एक तूफानी आंधी चलने लगी। बदरू कजली सूखे पत्ते की तरह उड़ती हुई अजदहा के मुंह के अंदर गार में चली गई। बदरू कजली अपने आप को रोकने और संभालने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर अजदहा के सांस की तूफानी आंधी इसे अपने अंदर ले गई। अजदहा ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब अपनी आरी जैसे दांत और ज़ुबान हलक के अंदर घुमाना शुरू कर दी। ज़ुबान की एक आरी बदरू कजली के जिस्म के टुकड़े करने वाली ही थी कि बदरू कजली ने एक ही लम्हे में गायब होकर अपना हाथ ऊपर को उठाया और इसके हाथ में तलवार आ गई। बदरू कजली ने गोता लगाकर अजदहा के हलक से नीचे पेट में जाना मुनासिब समझा। जैसे वो पेट में आई, बदरू औरत ने तलवार का भरपूर वार किया और अजदहा के पेट को चाक कर दिया और बाहर निकल आई। इसने बाहर आकर देखा, चबूतरे पर पड़ी अजदहा की जगह राक्षसी चुड़ैल इसी हालत में पड़ी थी। इसका पेट चाक हो चुका था और इसमें से स्याह खून उबल उबल कर बाहर बह रहा था। बदरू कजली ने तलवार का वार करके राक्षसी की गर्दन तन से जुदा कर दी और बालों से पकड़कर इसका सर उठाया और फातिहाना कहका लगाकर कहा, राक्षसी, मैंने तुम्हें कहा था, खबरदार किया था कि तेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है। राक्षसी चुड़ैल के सर को लिए हुए उसकी कटी हुई गर्दन को लेकर जैसे उसने ऊपर किया, उसमें से छोटे छोटे सांप नीचे ज़मीन पर गिरने लगे। ये सारे सांप मर चुके थे। राक्षसी चुड़ैल भी मर चुकी थी। बदरू कजली ने एक फातिहाना कहका लगाया और राक्षसी का सर लहराती हुई असेबी तहखाने से बाहर आ गई। बाहर असेबी बरगदों के दरख्तों के नीचे जंगल की तमाम चुड़ैलें जमा होकर वावेला कर रही थीं। जब बदरू कजली और राक्षसी का कटा हुआ सर देखा तो चुड़ैलों को सख्ता तारी हो गया। बदरू औरत कजली ने राक्षसी का सर बुलंद करते हुए कहा, तुम्हारी महारानी चुड़ैल मर चुकी है, अब मैं तुम्हारी महारानी हूँ। तमाम चुड़ैलों ने सर झुका दिए। बदरू कजली ने राक्षसी चुड़ैल का सर ज़मीन पर फेंक कर इस पर तिलिस्मी मंत्र फूंका। राक्षसी के सर को आग लग गई और देखते ही देखते वो जलकर राख हो गया। बदरू कजली ने जंगल की चुड़ैलों से मुखातिब होकर कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द फिर वापस आऊँगी। और बदरू कजली एक दहशतनाक आवाज़ के साथ गायब हो गई। कजली गायब होने के बाद खूनी बावली में आई और रावण के ज़मीन दोस्त मंदिर में ज़ाहिर हो गई, जहाँ इसने इमरान को मकड़ी की शक्ल में बोतल में बंद करके ताक में रखा हुआ था। बदरू कजली ने अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब इसे इमरान को लेकर वापस शहर की तरफ आना था। जिस तरह से अब आप लोग आगे देखेंगे, जिस तरह बदरू कजली ने राक्षसी चुड़ैल को मौत के घाट उतार कर अपनी सारी ताकतें वापस पा लीं। क्या इमरान अब हमेशा के लिए मकड़ी बनकर उसके पास कैद रहेगा या इमरान उसकी कैद से रिहा हो जाएगा? क्या इमरान अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए कजली को मौत के घाट उतारने में कामयाब होगा या तड़प तड़प कर मर जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी शमशान की अगली एपिसोड, जो मैं आप लोगों के लिए कल ऑन एयर करूँगी। जो लोग मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर ऐसे ही हॉरर नॉवेल्स आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। इसके बाद जो नॉवल आएगा वो भी बहुत मुनफरिद और बहुत ड्रामना होगा। मुझे दें इजाज़त, कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।